الرحمن الرحیم۔ آج کافی دنوں بعد سبق شروع ہوا ہے۔ کچھ وجوہات کی بنا پر سبق نہیں پڑھا سکا اور وہیں سے سبق شروع کر رہے ہیں جہاں سے چھوڑا تھا سبق کو۔ مسائل قربانی کے چل رہے تھے اور مسئلہ نمبر 15 پڑھ کر ہم نے چھوڑا تھا اور مسئلہ نمبر 16 سے آج شروع کرنا ہے۔ مسئلہ نمبر 16 یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ 10ویں ہی کو قربانی کر ڈالے، اس کے لیے گنجائش ہے، پورے وقت میں جب چاہے کر سکتا ہے۔ لہٰذا اگر ابتدائے وقت میں وہ اس کا اہل نہ تھا، قربانی کے شرائط جو ہے وہ نہیں پائے جاتے تھے اور آخری وقت میں اہل ہو گیا تو وجوب کے شرائط پائے گئے تو اس پر قربانی واجب ہو گئی ہے۔ بات سمجھا؟ کی کردہ پہ ہیں دفعہ مارو، کیوں خلل پاندے ہو؟ بیٹھو۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی بیٹا؟ اور اگر ابتدائے وقت میں واجب تھی، ابتدائے وقت میں واجب تھی اور ابھی نہیں کی، ابتدائے وقت میں قربانی واجب تھی لیکن ابھی کی نہیں ہے، آخر وقت میں شرائط جاتے رہے تو واجب نہ رہی۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ آخر وقت آ گیا، شرائط جاتے رہے، جو شرائط پہلے غنی تھا فقیر ہو گیا ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اب قربانی بھی واجب اس پر نہیں رہی۔ مسئلہ نمبر 17 یہ ہے کہ ایک شخص فقیر تھا مگر اس نے قربانی کر ڈالی۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اس کے بعد ابھی وقت قربانی کا تھا کہ غنی ہو گیا تو اس کو پھر قربانی کرنی چاہیے، پہلے جو کی تھی وہ واجب نہ تھی، اب واجب ہے۔ لیکن بعض علماء اس مسئلہ میں یہ فرماتے ہیں کہ وہ جو پہلی قربانی کی ہے نا اس نے، وہ پہلی قربانی ہی اس کے لیے کافی ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اگر باوجود مالک کے نصاب ہونے کے اس نے قربانی نہ کی اور وقت ختم ہونے کے بعد فقیر ہو گیا تو اس پر قربانی کی قیمت کا صدقہ کرنا واجب ہے۔ نہیں سمجھ آئی بات میری؟ یعنی وقت گزرنے کے بعد قربانی ساقط نہیں ہوگی۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اگر مالک کے نصاب بغیر قربانی کیے ہوئے انہی دنوں میں مر گیا تو اس کی قربانی ساقط ہو گئی ہے۔ مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ اب مسئلہ نمبر 18 اس سبق کا یہ ہے کہ قربانی کے وقت میں قربانی کرنا ہی لازمی ہے۔ قربانی کے وقت میں قربانی کرنا ہی لازمی ہے، کوئی دوسری چیز اس کے قائم مقام نہیں کر سکتا۔ مثلا بجائے قربانی اس نے بکری یا اس کی قیمت صدقہ کر دی، یہ ناکافی ہے۔ یعنی اس نے بکری قربانی کرنی تھی اور قربانی کے وقت میں اس نے بکری کی قیمت کا صدقہ کر دیا، یہ قربان واجب ادا نہیں ہوا۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اس میں نیابت ہو سکتی ہے کہ یعنی خود کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ دوسرے کو اجازت دے دے اور اس نے کر دی تو یہ ہو سکتا ہے۔ اگر اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، یہ کہتا ہے کسی اور کو یار میری یہ قربانی کھڑی ہے تو ذبح کر دے اس کو، اس نے کر دی ہے تو جائز ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اب مسئلہ نمبر 19 یہ ہے کہ جب قربانی کے شرائط مذکورہ مکمل پائے جائیں، جو پیچھے ذکر کیے گئے تھے شرائط، یعنی کہ مسلمان ہو، غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں ہے، مقیم ہو، سمجھ آ گئی، مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے، مالک نصاب ہو، بات سمجھ آ گئی، اور آزاد ہو، غلام پر بھی قربانی واجب نہیں ہے۔ جب یہ قربانی کے شرائط پائے گئے تو بکری کا ذبح کرنا یا اونٹ یا گائے کا 7واں حصہ واجب ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ 7ویں حصے سے کم نہیں ہو سکتا۔
بات سمجھ آ گئی؟ ایسے نہیں ہے کہ کوئی جناب جی کہے کہ یار آپ 6 آدمی ہیں، 2 آدمی اور آ گئے، انہوں نے کہا کہ جو 7واں حصہ ہے نا وہ ہمارا آدھو آدھ ہو جائے گا، سمجھ آ گئی؟ تو کسی کی قربانی نہیں ہوئی، بات سمجھ آ گئی؟ یا کسی نے ایسا کہا کہ جناب جی میرے پاس پیسے تھوڑے ہیں، 7واں حصے میں سے آدھا حصہ مجھے دے دیں، اور ایک اور آدمی کھڑا تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے یار 1.5 حصہ میری طرف سے ہو گیا، پھر بھی قربانی کسی کی نہیں ہوئی۔ 7ویں حصے سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ مثال کے طور پر گائے کو 6 یا 5 یا 4 شخصوں کی طرف سے قربانی کریں تو یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ یعنی جس کا 7واں حصہ سے کم ہے نا، پھر قربانی نہیں ہو سکتی۔ اگر مثال کے طور پر گائے میں 6 یا 5 شخص یا 4 شخصوں نے قربانی کی، یہ ہو سکتا ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ سب شرکاء کے حصے برابر ہوں، بلکہ کم و بیش بھی ہو سکتے ہیں۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ جس کا حصہ کم ہے تو 7واں حصہ سے کم نہ ہو۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ ہاں۔ اب مسئلہ نمبر 20 یہ ہے اس سبق کا کہ 7 شخصوں نے 5 گایوں کی قربانی کی، یہ جائز ہے۔ 7 شخصوں نے 5 گائے قربانی کی تو یہ جائز ہے۔ ہر گائے میں ہر شخص کا 7واں حصہ ہوا، اور 8 شخصوں نے 5 یا 6 گائے میں حصہ مساوی شرکت کی، یہ ناجائز ہے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں آیا؟ ہر گائے میں ہر ایک کا 7واں حصہ سے کم ہے، لہذا 7 بکریوں کی 7 شخصوں نے شریک ہو کر قربانی کی، یعنی ہر ایک کا ہر بکری میں 7واں حصہ ہے، تو استحساناً قربانی ہو جائے گی، یعنی ہر ایک کی ایک ایک بکری پوری قرار دی جائے گی۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اسی طرح 2 شخصوں نے 2 بکریوں میں شرکت کر کے قربانی کی تو بطور احساناً ہر ایک کی قربانی ہو جائے گی۔ سمجھ آ گئی بیٹا کہ نہیں آیا؟ مسئلہ نمبر 21 اس سبق کا یہ ہے کہ شرکت میں گائے کی قربانی ہوئی تو ضروری ہے کہ گوشت وزن کر کے ہی تقسیم کیا جائے، اندازہ سے تقسیم نہ کیا جائے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کسی کو زائد گوشت ملے اور کسی کو کم ملے۔ یہاں یہ خیال نہیں کیا جائے گا کہ کما پیش ہو گیا تو جناب جی ہر ایک اس دوسرے کے لیے جناب جی وہ جائز کہہ دے یا معاف کر دے، سمجھ آ گیا؟ یا کسی کو زائد پہنچ گیا تو دوسروں نے کہا یار ہم نے آپ کو معاف کیا۔ یہاں عدم جواز حق کے شرع ہے، ان کو اس کے معاف کرنے کا حق نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ ہر ایک کو برابر کا حصہ دیا جائے گا۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ ہاں۔ آگے مسئلہ نمبر 22 اس سبق کا یہ ہے کہ قربانی کا وقت 10ویں ذوالحجہ کے طلوع صبح صادق سے 12ویں کے غروب آفتاب تک ہے۔ صبح صادق کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتی ہے صبح کاذب، ایک ہوتی ہے صبح صادق۔ صبح کاذب وہ ہوتی ہے کہ تھوڑی سی روشنی نکلتی ہے اور پھر ڈوب ہو جاتی ہے، اسے کہتے ہیں صبح کاذب یعنی جھوٹی صبح۔ اور ایک ہوتی ہے صبح صادق، جب یہ نکلتی ہے تو پھر اس کی روشنی پھیلتی جاتی ہے، پھیلتی جاتی ہے، پھیلتی جاتی ہے، یہاں تک کہ دن نکل آتا ہے، اس کو صبح صادق کہتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی بیٹا کہ نہیں آئی؟ تو صبح صادق کے طلوع ہونے سے 12ویں کے غروب آفتاب تک قربانی کا وقت ہے، یعنی 3 دن 2 راتیں، اور ان دنوں کو ایام نہر کہتے ہیں۔
ان دنوں کو ایام نہر کہتے ہیں۔ 11 سے 13 تک 3 دنوں کو ایام تشریق کہتے ہیں، 3 دنوں کو ایام تشریق کہتے ہیں۔ لہٰذا یہ جو بیچ کے دوران کے 2 دن ہیں نا، ان کو ایام تشریق اور ایام النہر دونوں کہا جاتا ہے۔ پہلا دن یعنی 10ویں ذو الحجہ صرف یوم النہر ہے، اور پچھلا دن یعنی 13ویں ذو الحجہ صرف یوم التشریق ہے۔ بات سمجھ آ گئی بیٹا کہ نہیں آئی؟ 10ویں کے بعد کی دونوں راتیں ایام النہر میں داخل ہیں، دونوں راتیں ان میں بھی قربانی ہو سکتی ہے، مگر رات کے وقت قربانی ذبح کرنا قربانی کو یہ مکروہ ہے۔ رات کے وقت قربانی کے جانور کو ذبح کرنا مکروہ ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ یہ حدیث میرا خیال میں، میری نظروں میں طبرانی شریف میں بھی گزری ہے۔ حضور نے رات کے وقت قربانی کرنے سے منع فرمایا ہے، تو یہاں سے علماء کرام نے مکروہ مراد لیا ہے۔ بات سمجھ آ گئی بیٹا کہ نہیں آئی؟ اب مسئلہ نمبر 24 یہ ہے کہ پہلا دن یعنی 10ویں تاریخ سب میں افضل ہے، 10ویں تاریخ سب میں افضل ہے، پھر 11ویں اور پھر پچھلا دن 12ویں کا سب میں کم درجہ ہے، یعنی سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ 10ویں کے دن ہی قربانی ذبح کی جائے۔ اگر تاریخوں میں شک ہو، یعنی 30 کا چاند مانا گیا ہے اور 29 کے ہونے کا بھی شبہ ہے، مثلا گمان تھا کہ 29 کا چاند ہوگا مگر ابر وغیرہ کی وجہ سے نہ دکھایا، شہادتیں گزری مگر کسی وجہ سے شہادتیں قبول نہ ہوئی، ایسی حالت میں 10ویں کے متعلق یہ شبہ ہے کہ شاید آج 11ویں ہو۔ سمجھ آ گئی؟ تو بہتر یہ ہے کہ قربانی کو 12ویں تک مؤخر نہ کرے، قربانی کو 12ویں تک مؤخر نہ کرے، یعنی 12ویں سے پہلے کر ڈالے، کیونکہ 12ویں کے متعلق پھر 13ویں تاریخ کے ہونے کا شبہ پیدا ہو جائے گا۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ تو یہ شبہ ہوگا کہ وقت سے بعد ہوئی ہے۔ اس صورت میں اگر 12ویں کو قربانی کی جس کے متعلق 13ویں ہونے کا شبہ ہے، تو بہتر یہ ہے کہ سارا گوشت ہی صدقہ کر ڈالے، سارا گوشت ہی صدقہ کر ڈالے، بلکہ ذبح کی ہوئی بکری اور زندہ بکری میں قیمت کا تفاوت ہو کہ زندہ کی قیمت کچھ زائد ہو تو اس زیادتی کو بھی صدقہ کر دے، اس زیادتی کو بھی صدقہ کر دے۔ یعنی وہ کہتا ہے کہ یہ جو بکری میں نے ذبح کی ہے، اب ذبح کرنے کے بعد اس کی قیمت کم ہے، اگر جناب جی زندہ ہوتی تو اس کی قیمت زیادہ ہوتی، تو جتنی زائد ہو رہی ہے نا قیمت، اس کو بھی ساتھ صدقہ کر دے گا۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ ایام نہر میں قربانی کرنا اتنی قیمت کے صدقہ کرنے سے افضل ہے کہ جتنی قیمت کی قربانی ہے، کیونکہ قربانی واجب ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ واجب افضل ہوتا ہے، سمجھ آ گیا؟ صدقہ سے، نوافل سے، صدقہ نوافل میں تقریباً آ جاتا ہے، ایک صدقہ واجبہ وہ اور ہوتا ہے۔ لہذا قربانی افضل ہوئی۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ وجوب کی صورت میں بغیر قربانی کیے یہ جناب واجب ادا نہیں ہوگا۔ مسئلہ سمجھ آیا بیٹا کہ نہیں آیا؟ اب مسئلہ نمبر 26 اس سبق کا یہ ہے کہ شہر میں قربانی کی جائے تو شرط یہ ہے کہ نماز ہو چکے، نماز کے بعد ہی قربانی کر سکتے ہیں شہر میں۔ لہٰذا نماز عید سے پہلے شہر میں قربانی نہیں ہو سکتی۔ جس نے نماز عید سے پہلے قربانی کی
اس کی قربانی نہیں ہے، محض ایک گوشت ہے جو اس نے گھر والوں کے کھانے کے لیے اکٹھا کیا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ دیہات میں چونکہ نماز عید ہی نہیں ہے، سمجھ آ گیا، اور یہاں طلوع فجر کے بعد سے ہی قربانی ہو سکتی ہے دیہات میں، جہاں نماز عید نہیں ہو سکتی۔ دیہات میں بہتر یہ ہے کہ طلوع آفتاب کے بعد قربانی کی جائے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اور شہر میں بہتر یہ ہے کہ عید کا خطبہ ہو چکنے کے بعد قربانی کی جائے، یعنی نماز ہو چکی ہو، اور ابھی خطبہ نہیں ہوا ہے، اس صورت میں قربانی ہو جائے گی، مگر ایسا کرنا مکروہ ہے۔ بات سمجھ آ گئی بیٹا کہ نہیں آئی؟ اب چونکہ ہر دیہات میں نماز عیدین پڑھائی جا رہی ہے، نماز جمعہ بھی پڑھایا جا رہا ہے، اب ظاہری بات ہے اگر جمعے سے ہی روکا جائے تو ایک فتنہ فساد پیدا ہوتا ہے۔ اب اس صورت میں علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ جو پڑھ رہا ہے ان کو روکا نہ جائے، ان کو روکا نہ جائے، جو پڑھ رہے ہیں ان کو روکا نہ جائے، ان کو پڑھ نہیں دیا جائے۔ مسئلہ نمبر 27 یہ ہے کہ یہ جو شہر اور دیہات کا فرق بتایا گیا ہے نا، یہ مقام قربانی کے لحاظ سے ہے، قربانی کرنے والے کے اعتبار سے نہیں ہے۔ بات نہیں سمجھ آئی؟ یعنی دیہات میں قربانی ہو تو وہ وقت ہے جو پچھلے مسئلے میں بتایا گیا، اگرچہ قربانی کرنے والا شہر میں ہو، قربانی دیہات میں ہے، سمجھ آ گئی؟ قربانی کرنے والا شہر میں ہو، قربانی دیہات میں ہے، تو پھر بھی طلوع جناب جی آفتاب کے بعد جناب جی وہ کر سکتا ہے، اور طلوع آفتاب سے پہلے بھی قربانی کر سکتا ہے، اگرچہ قربانی کرنے والا شہر میں، اور شہر میں ہو تو نماز کے بعد ہو، اگرچہ جس کی طرف سے قربانی ہے وہ آدمی دیہات میں ہے، تو لہٰذا شہری آدمی اگر یہ چاہتا ہے کہ صبح ہی کی نماز سے پہلے قربانی ہو جائے تو جانور دیہات میں بھیج دینا ضروری ہے، کیونکہ جانور کا اعتبار ہی کیا جاتا ہے نا، جانور دیہات میں ہے تو قربانی کا دیہات والا حکم ہوگا، اگر جانور شہر میں ہے تو قربانی کا بھی وہی حکم ہوگا کہ شہر میں نماز عید کے بعد قربانی کی جائے گی، اگر جانور دیہات میں ہے تو طلوع آفتاب سے پہلے اور بعد میں بھی قربانی کر سکتے ہیں، جانور کے اعتبار ہے، جہاں جانور ہوگا۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ ہاں، بات سمجھ آ گئی بیٹا کہ نہیں ہے؟ مسئلہ پچھلا سمجھ آیا ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر شہر میں متعدد جگہوں پر عید نماز ہوتی ہے، اب پہلی جگہ ہی نماز ہو چکنے کے بعد قربانی کرنا جائز ہے، شہر میں کسی ایک جگہ پر قربانی نماز عید ہو چکی ہے، اب قربانی کرنا جائز ہے، سمجھ آ گئی نا؟ یہ ضروری نہیں ہے کہ عیدگاہ میں نماز ہو جائے جب ہی قربانی کی جائے، بلکہ کسی مسجد میں ہو گئی یا کسی عیدگاہ میں نہ ہوئی بلکہ کسی اور جگہ پر نماز عید ہو گئی، نماز عید ہو جانے کے بعد ہی قربانی کرنا جائز ہے، بلکہ شہر میں کسی ایک جگہ پر ہو گئی قربانی جائز ہے کرنی۔ مسئلہ سمجھ آئے بیٹا کہ نہیں آیا؟ 10ویں تاریخ کو اگر عید کی نماز نہیں ہوئی تو قربانی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وقت نماز جاتا رہے، یعنی زوال کا وقت آ جائے، زوال کا وقت آ جائے، ہاں، جب زوال کا وقت آ جائے گا اب قربانی کرنی جائز ہو جائے گی۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ دوسرے یا تیسرے دن نماز عید سے پہلے بھی قربانی کر سکتے ہیں، قربانی کرنا جائز ہے وہاں پر۔ مینا میں چونکہ عید کی نماز نہیں ہوتی لہٰذا وہاں جو قربانی کرنا ہے چاہے تو طلوع فجر کے بعد بھی کر سکتا ہے، اس کے لیے وہی حکم ہے جو دیہات کا حکم ہے۔ کسی شہر میں اگر فتنہ کی وجہ سے عید نماز نہ ہو تو 10ویں کی طلوع فجر کے بعد قربانی ہو سکتی ہے، اگر فتنہ کی وجہ سے عید کی نماز نہ ہو۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟
امام ابھی نماز ہی میں ہے، مسئلہ نمبر 31 بتا رہا ہوں، امام ابھی نماز ہی میں ہے، کسی نے جانور ذبح کر لیا، اگرچہ امام قعدہ میں ہو یا بقدر تشہد بیٹھ چکا ہو مگر ابھی سلام نہ پھیرا ہو تو قربانی نہیں ہوگی، قربانی نہیں ہوگی۔ اگر امام نے ایک طرف سلام پھیر لیا دوسری طرف باقی تھا تو اس نے ذبح کر دیا تو قربانی ہو گئی ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اور بہتر یہ ہے کہ خطبہ سے جب امام فارغ ہو جائے اس وقت قربانی کی جائے، یہ بہتر طریقہ ہے۔ امام نے نماز پڑھ لی، اس کے بعد قربانی ہوئی، پھر معلوم ہوا کہ امام نے بغیر وضو کے نماز پڑھائی، جناب جی بغیر وضو کے نماز پڑھائی، تو نماز کا اعادہ کیا جائے گا، قربانی کے اعادہ کی ضرورت نہیں ہے۔ مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا میرا پتر؟ ہاں، آگے مسئلہ یہ ہے کہ یہ گمان تھا کہ آج عرفہ کا دن ہے، یعنی 9ویں ذوالحجہ کا دن ہے، کسی نے زوال آفتاب کے زوال کے بعد قربانی کر لی، پھر معلوم ہوا کہ یار عرفہ کا دن نہ تھا بلکہ 10ویں تاریخ تھی، تو قربانی جائز ہو گئی ہے، قربانی جائز ہو گئی۔ اسی طرح اگر 10ویں کو نماز عید سے پہلے قربانی کر لی، پھر معلوم ہوا کہ وہ 10ویں نہ تھی بلکہ 11ویں تھی، تو اس کی بھی قربانی جائز ہو گئی ہے۔ مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا پتر؟ آگے مسئلہ یہ ہے کہ 9ویں تاریخ کے متعلق کچھ لوگوں نے گواہی دی کہ 10ویں ہے جناب، آج 9ویں نہیں ہے 10ویں ہے، سمجھ آ گیا؟ تو اسی بنا پر اسی روز نماز پڑھ کر قربانی کی، پھر معلوم ہوا کہ یار گواہی غلط تھی، وہ 9ویں تاریخ تھی، تو نماز بھی ہو گئی اور قربانی بھی ہو گئی۔ مسئلہ سمجھ آ گیا یا نہیں آیا؟ ہاں، اب مسئلہ یہ ہے کہ ایام نہر گزر گئے، جن دنوں میں قربانی کی جاتی ہے، ایام نہر گزر گئے، جس پر قربانی واجب تھی اس نے نہیں کی تو قربانی فوت ہو گئی، اب نہیں ہو سکتی۔ ایام نہر جو گزر گئے اب قربانی نہیں ہو سکتی۔ پھر اس نے قربانی کا جانور معین کر رکھا ہے، مثلا معین جانور کے قربانی کی منت مانی ہے، وہ شخص غنی ہو یا فقیر ہو، بہر صورت اسی معین جانور کو زندہ صدقہ کر دے، یہ اس پر واجب ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اگرچہ غنی ہے یا فقیر ہے، اگر ذبح کر ڈالا تو سارا گوشت ہی صدقہ کرے، اس میں سے کچھ نہ کھائے، اگر اس نے کچھ کھا لیا ہے تو جتنا کھایا ہے اتنا اور صدقہ کرے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آیا؟ اس کی قیمت صدقہ کر دے جتنا کھا لیا ہے۔ اگر ذبح کیے ہوئے جانور کی قیمت زندہ جانور سے کچھ کم ہے تو جتنی کم ہے اس سے بھی صدقہ کر دے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ فقیر نے قربانی کی نیت سے جانور خریدا ہے، قربانی کے دن نکل گئے، چونکہ اس پر بھی اسی معین جانور کی قربانی واجب ہے، لہٰذا اس جانور کو زندہ صدقہ کرے گا۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اگر اس نے بھی ذبح کر ڈالا تو اس کے لیے بھی وہی حکم ہے جو منت میں پیچھے گزر چکا ہے۔ مسئلہ میں ذبح کر ڈالا ہے تو گوشت ہی صدقہ کر دے گا، اگر اس گوشت میں سے کچھ کھایا ہے تو جتنا کھایا ہے اتنی قیمت ہی صدقہ کر دے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ اگرچہ فقیر ہے۔ یہ حکم یاد رکھیے گا اس صورت میں ہے کہ قربانی ہی کے لیے خریدا ہو اس نے، اگر اس کے پاس پہلے سے ہی کوئی جانور موجود تھا اور اس نے قربانی کی نیت کر لی یا خریدنے کے بعد قربانی کی نیت کی تو اس پر قربانی واجب نہ ہوگی۔ بات سمجھ آ گئی نہیں؟
غنی نے قربانی کے لیے جانور خرید لیا ہے تو وہی جانور صدقہ کر دے، اور ذبح کر ڈالا تو وہی حکم ہے جو پیچھے مسئلہ میں گزر چکا ہے کہ ذبح کر ڈالا ہے تو سارے کا سارا گوشت ہی صدقہ کر دے۔ سمجھ آگے کہ نہیں آیا؟ خریدا نہ ہو تو بکری کی قیمت صدقہ کرے۔ بات سمجھ آیا؟ قربانی کے دن گزر گئے، اس نے جناب جی قربانی نہیں کی اور جانور یا اس کی قیمت کو بھی صدقہ نہیں کیا، یہاں تک کہ دوسری بقرہ عید آ گئی، دوسری بقرہ عید آ گئی۔ اب یہ چاہتا ہے کہ سال گزشتہ کی جناب جی جو قربانی ہے نا اس کی قضا میں اس سال کر لوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اب وہی حکم ہے، جانور یا اس کی قیمت کو صدقہ کرے گا۔ یعنی پچھلی قربانی تھی، اب اس نے قربانی نہیں کی، قربانی اس پر واجب تھی لیکن اس نے کی نہیں ہے، قربانی کے دن گزر گئے، سال گزر گیا، اب دوسرا سال آیا، یہ کہتا ہے کہ یار اس قربانی پر میں قضا کرتا ہوں، پچھلی قربانی کو بھی اور اس قربانی کو بھی۔ اب پچھلی جو قربانی ہے نا وہ اس قربانی پر قضا نہیں ہوگی، بلکہ یہ قربانی کرے گا، یہ جو پچھلی قربانی تھی نا اس قربانی کی جو جانور ہوتا ہے اس جانور کی قیمت کو صدقہ کر دے گا، یا پھر جانور خرید کر اس کو صدقہ کر دے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہ جو صدقہ کر دے گا، اب اس صدقے میں وہ جو قربانی اس کی قضا ہوئی ہے نا وہ ادا ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر، آپ تو مسئلے نمبر بھی بتاتا بھول گیا، پتہ نہیں کہاں سے چھوڑا تھا، چلو مسئلہ ہی سمجھے آگے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جس جانور کی قربانی واجب تھی، جس جانور کی قربانی واجب تھی، ایام نار گزرنے کے بعد اسے اس نے بیچ ڈالا۔ جس جانور کی اس پر قربانی واجب تھی، ایام نار گزر گئے، اس نے قربان نہیں کیا، اب ان دنوں کے گزرنے کے بعد اس نے جناب جی وہ جانور ہی بیچ ڈالا ہے۔ اب اس کے لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ جو قیمت اس کو ملی ہے نا اس جانور کی، وہ ساری کی ساری قیمت ہی صدقہ کر ڈالے، وہ ساری کی ساری قیمت ہی صدقہ کرے گا۔ مسئلہ سمجھ آ گیا کہ نہیں آیا پتر؟ ہاں، آج کا سبق یہاں تک ہے، کل پھر انشاءاللہ قربانی کے جانور کا بیان شروع